کفر ہے۔ بتائیں جو تورات زبور انجیل کا کریں انکار تو ہم اسے کیا مانتے ہیں؟ کافر۔ اور جو قرآن ہی نہ مانے ہم اس کو کیسے اس کو کیسے مانیں گے؟ ہم تو تورات زبور انجیل ہمارے اوپر نہیں اتری، ہم میں سے کوئی کسی کا نہ ہو، ہم میں سے کوئی نہ مانے، کوئی نمازی پرہیزی ہو بھلے جو مرضی ہو وہ نہ مانے، ہم اس کو بھی کافر کہہ دیں۔ تمام علماء کے نزدیک متفق ہے، صحابہ سے لے کر آج تک، کسی بھی کتاب کا منکر کیا ہے؟ کافر ہے۔ کسی نبی کا منکر کیا ہے؟ کافر ہے۔ اور یہ دلیل قطعی سے ثابت ہے۔ لہذا اللہ کی نبیوں کی تعداد، آج ہمیں علم ہوا کہ اللہ کے نبیوں کی جو تعداد جو ہے اس کو ہم مختص نہیں کر سکتے، 1,24,000 کم و پیش کہیں گے، تو اس طرح سے کہا جا سکتا ہے۔ اور دوسرا یہاں ہمیں جو سب سے بڑی مسئلہ یہ ہوا کہ نبوت میں تمام نبیوں کا ہم یکساں مانتے ہیں۔ نبوت کے ایمان لانے میں سب کو سب، ہم کسی کی نبوت میں فرق نہیں کرتے، کچھ کسی کی نبوت آدھی پر ایمان رکھتے ہوں، باقی پر ایمان نہ رکھتے ہوں، اور یا کسی کی نبوت کو مانتے ہی نہ ہوں، تو تمام نبیوں کے لا نفرق بین احد منہم، ہم کسی نبی کی نبوت میں فرق یہ نہیں کرتے کہ ایک کو مانا دوسرے کو نہ مانا، آدھا مانا آدھا نہ مانا۔ تو الحمدللہ ثم الحمدللہ اس کائنات عالم میں اگر مسلمان اپنے آپ کو پہچانے تو ان جیسا ایمان کسی کے پاس نہیں ہے۔ ہمارا ایمان صرف اسلام کی حفاظت نہیں کرتا، تمام نبیوں کی حفاظت کرتا ہے۔ ہمارا ایمان صرف اور صرف ظاہری طور پہ اسلام نہیں، وہ اسلام کے اندر، ہمارے اسلام کے اندر ہی ہے، ہمارے دین کے اندر ہی یہی ہے کہ تمام نبیوں کا احترام، تمام نبیوں سے محبت، تمام نبیوں کا ذکر اور تمام نبیوں کے اوپر ایمان لانا ہمارا ایمان ہے۔ تو اس اے مقدس میں ہمیں یہ اسباق نصیب ہوئے، اور الحمدللہ اللہ تعالی ہم سب کے ایمان کو قبول فرمائے، اللہ تعالی ہم سب کے ایمان کو قبول فرمائے، یا اللہ ہم سب کے ایمان کو قبول فرما۔ اے اللہ جو کچھ تو ایمان میں چاہتا ہے ہم سب پر ایمان رکھتے ہیں، ہمارے ایمان کو قبول فرما، مرتے دم اس خیر سے ہمیں منور فرمانا، تا حیات اس سے منور فرما، اور حشر میں بھی اس نعمت سے مالا مال فرما۔ تو ہمارا سبق، کیونکہ آپ جانتے ہیں میں صرف سبق دہرا دیتا ہوں، قولو، یہ ہمارا سبق نمبر 13 ہے، قل قولا قولو، آمنا آمنت آمنا، یہ سبق نمبر 11 ہے۔ انزلا، میں نے کہا یہ الٹ ہو جانا، نازلہ کا معنی، انزلہ کا معنی نازل کرنا، انزلہ نازل کیا گیا، یعنی نازل کرنا، کوئی نازل کر رہا تھا لیکن خود بخود نازل کیا گیا۔ تو یہ الینا، الینا، الیہ، الینا، الیہ، الینا ہم نے پڑھا تھا، الیہ، الیہم، الیہم، الیک، الیکم، الیکم، الیہ، الینا۔ الہ ہم نے پڑھا ہے، ہمارا سبق نمبر 8 ہے، 7 کثیر الاستعمال حروف جارہ، الہ ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب علیہ السلام۔ اسباط کا معنی اولاد ہے۔ اوتیا بھی پھر وہی ہے، مجہول، اوتیا پہلے کو پیش دیا گیا، معنی جب پیش پہلے لفظ پہ آ جائے تو وہ معنی پیش پڑ جاتا ہے۔ دیا گیا، اللہ نے دیا تو اور چیز ہے، اب دیا گیا خود بخود، یعنی ان کو کتاب مل گئی تو دیا گیا کہتے ہیں۔ اور اوتیا پھر وہی ہے، نبیون، نبی کی جمع ہے۔ لا نفرقو، میں نے کہا تو کچھ لفظ بڑے ہوتے ہیں، فرقا یفرقو، افرقو، نفرقو، لا نفرقو، ہم فرق نہیں کرتے۔ بینا، بین کا معنی درمیان، احدین، کسی ایک، منہم ان میں سے، نبیوں میں سے کسی ایک کے درمیان ہم فرق۔ نحنو ہمارا سبق نمبر 3 ہے، مسلمون سبق نمبر 15 ہے، مسلمون، مسلمانی، مسلمون، یہ ہمارے اسباق تھے اس آیت میں۔ اللہ کے حضور دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جی جدو پارا ختم ہونا ہے، ٹھیک، ماشاءاللہ، بہت اچھا ہے جی۔ یہ سنت بھی یہ میں ذرا بند کرنا بیٹا، وہ نا جدو سورہ بقرہ ختم ہوئی نا، سورہ بقرہ حضرت سیدنا فاروق اعظم نے